حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے والد کو بتایا کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب پیغمبر اللہ کے چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب پیغمبر اللہ کے نبی بھی ہیں اور نبی کے بیٹے بھی ہیں اور نبی کے پوتے بھی ہیں۔ تو حضرت یعقوب سے زیادہ صاحب بصیرت کون ہو سکتا تھا؟ اپنے بیٹے سے خواب سنا تو اندازہ کر لیا کہ جو تاج کبھی اللہ نے ابراہیم کو پہنایا، اس کے بعد اسحاق کو پہنایا، اس کے بعد یعقوب کے سر پہ رکھا، اس خواب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب میری اولاد میں تاج نبوت اللہ میرے بیٹے یوسف کے سر پر پہنائے گا۔ تو اپنے اس بیٹے کو منع کر دیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ مکر کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بھی توجہ سب بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے بابا حضرت یعقوب کی ملتی، لیکن اس خواب کے سنانے کے بعد حضرت یعقوب انہیں اور بھی زیادہ سینے سے لگا کے رکھتے کہ میرا وہ مخدان اب پترے جس بڑے ہوتے نبی بڑھنے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں بھائیوں میں نفرت اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سارے بھائی مل کر کہنے لگے ابا جی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ ایک مرتبہ اگر ہم پہ اعتماد کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیں تو ہم اپنے بھائی کے چاہ کریں، لاڈ کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، پیار کریں، ساڈا بھی دل منگتا ہے ساڈا بھرا ساڈے نال ہوے، باہر کھیڈن دا، کودن دا، دوڑن دا، بھجن دا سب موقع ملے۔ حضرت یعقوب پیغمبر نے ان کی اس میٹھی باتوں میں اور ان کے بار بار محبت کے کیے جانے والے دعووں میں محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی سنبھال نہ کر سکے۔ کہا اچھا اس کا خیال رکھ لو کہ ایسا نہ ہو تم اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے لال کو کوئی بھیڑیا اچک کے لے جائے۔ کہا نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم اپنے دعوے میں بڑے سچے ہیں، یوسف سے ہمیں پیار بڑھا ہے، آپ ان کو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھیجیں۔ انہی دعووں کا رنگ وہاں بھی نظر آیا جب کوفہ سے لوگوں نے خط لکھے اور خطوں میں یہ لکھا تھا ہمیں حسین سے پیار بڑھا ہے، ہمیں ان سے محبت بڑھی ہے، ہم ان کے لاڈ اٹھائیں، ناز اٹھائیں، نخرے اٹھائیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے آگے رہیں پیچھے رہیں۔ اور بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ کہا نہ ہم عصبہ، ہم ایک جماعت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جماعت ہیں، ہم حفاظت نہ کر سکے یوسف کی؟ اور انہوں نے خط لکھ کر کیا کہا؟ ہم ہزاروں کی تعداد میں علی سے محبت کرنے والے، ہم ہزاروں کی تعداد میں حسن سے محبت کرنے والے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے لال کا، نبی کی شبی کا، علی کے بیٹے کا لحاظ نہ کر سکیں، پیار نہ کریں، محبت نہ کریں، ساتھ نہ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے نا ہماری محبت پہ اعتماد کیجئے، آئیے تشریف تو لائیے، کوفہ میں لوگ آپ کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، آئیے اعتماد کیجئے۔ وہاں یعقوب پیغمبر نے اعتماد کیا اور یوسف کو ساتھ بھیج دیا۔ یہاں خط لکھنے والوں نے نبی کے بیٹے حسین کو بلایا اور حسین نے اعتماد کر لیا۔ جیسے ہی بھائی لے کر باہر نکلے، ایک نے حضرت یوسف کو تھپڑ مارا، ایک نے حضرت یوسف کو ٹھٹا مارا، ایک نے حضرت یوسف کے بال کھینچے زمین پہ گرا لیا۔ اب یوسف پیغمبر شروع میں تو سمجھنے لگے یہ میرے ساتھ مداد کر رہے ہیں، یہ گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن جب بھائیوں کے چہرے پہ غصہ دیکھا وہ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ لے کے آنے والے بھی تم، وہ محبت کے دعوے کرنے والے بھی تم، وہ باپ کی نظروں سے دور کیا ہوا؟ تم نے یہاں لا کے مجھے مارنا شروع کر دیا، باپ کی نظروں سے لے کے کیا آئے؟ تم یہاں میرے خون کے پیاسے بن گئے، وہ بتاؤ تو صحیح اصل واقعہ کیا ہے؟ تو بھائی کہنے لگے وہاں پہ وہی بات ٹھیک تھی، یہاں پہ یہی
حضرت حسین کو بلایا اور محبت کے خط لکھ کر بلایا. حسین روانہ ہو گئے. جب کوفہ کے قریب پہنچے اور لوگوں کو مخاطب کیا, خط مجھے تم نے لکھے تھے, بلایا تم نے تھا, اور کیا میں نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا فاطمہ نے مجھے دودھ نہیں پلایا؟ کیا میں حسن کا بھائی نہیں ہوں؟ اے خط لکھنے والے, آؤ بلاؤ, میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ وہاں کیا کیا؟ وہاں حضرت یوسف پیغمبر کو مار مار کر حتیٰ کے کنویں میں پھینک دیا. کیا حضرت حسین کو بلا کر تیر چلانے لگے, نیزے چلانے لگے, اور وہاں جب مار کر حضرت یوسف سے فارغ ہوئے, کہا ابا کو بھی تو منہ دکھانا ہے. جہاں جب حسین کو مار کے فارغ ہوئے تو کہا تاریخ کو بھی تو منہ دکھانا ہے. کس منہ سے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ قرآن کہتا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کے وقت آئے, ماتم کرتے ہوئے آئے, ہائے یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف, اور ساتھ ایک خون آلود کرتا بھی اٹھایا ہوا, اور آئے بھی رات کو, شام کو آئے, اور روتے ہوئے آئے. تاریخ دان سے بھی قرآن سے پوچھ کے بتا رہا ہوں, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. اور ابا کو جا کے کہتے, ابا جی اساں تھانوں ایک گل دسنی ہے تا سچی, پر تساں سچ مننا نہیں. گل دا آواز دیکھو, ابا جی گل ہے سچی, لیکن تساں ساڈی گل مننی نہیں. دروت پاؤ, دسو تو صحیح ہویا کی ہے؟ ابا جی ہم کھیل رہے تھے, ہم نے یوسف کو بٹھایا اپنے سامان کے پاس, بھاگنے دوڑنے میں ہم مصروف تھے. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اور ایسا کھایا یوسف کو ساتھ لے گیا, اور اس کا خون آلود قمیض ہمیں دے گیا. یہاں بھی کیا کہتے ہیں, حضرت حسین کو ہم تو لے گئے, لیکن وہاں پہ تیر چلے, نیزے چلے, حسین شہید ہو گئے, لیکن پنگوڑا ہمارے پاس ہے. حسین شہید ہو گئے, لیکن گھوڑا ہمارے پاس ہے. حسین شہید ہو گئے, لیکن ان کی تلوار اور نیزہ ہمارے پاس ہے. وہ بھی شام کو روتے ہوئے آئے, یہ بھی شام کو روتے ہوئے آئے. خبر تکلیف کی تھی, دکھ کی تھی, پریشانی کی تھی. یوسف پیغمبر کے والد نے کیا کہا, اور آج حسین کے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ یوسف پیغمبر نے, یوسف پیغمبر کے والد یعقوب نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو جواب میں روئے نہیں, بلکہ کہا کوئی بات نہیں, فصبر جمیل. کیا کہا؟ واللہ المستعان ولا ما تصفون. کوئی بات نہیں, صبر کروں گا, صبر کروں گا. یہ حضرت حسین پر رونے اور چیخنے والے جب دیکھے نا حضرت زینب نے کہا اچھا خط لکھنے والے بھی تم, بلانے والے بھی تم, اور بلا کر ساتھ نہ دینے والے بھی تم, اور ہمیں مارنے والے بھی تم, اور آج روتے ہو. جاؤ نبی کی بیٹی کی بددعا ہے, قیامت تک تم روتے ہو. انشاءاللہ. آج بندے کاروں میں پچھو لکھ دیں, جو ملا ماں کی دعا سے ملا ہے. آج بندے گڈیاں دے پچھو تے مکاناں دی چھت تے لکھ دیں, جو ملا مرشد کی دعا سے ملا ہے. مرشد کی دعا لگدی تے مکان بن ویندے, ماں دی دعا لگدی تے کوٹھیاں تے بنگلے تے کاراں مل ویندیاں. نبی دی دھی زینب دی بد دعا بھی خالی نہیں جا سکتی, اور خالی گئی نہیں. یہاں رونے والے
اور وہاں صبر کرنے والا، وہ جھوٹا خون آلود کرتا لے کے آنے والے اور یہاں یعقوب پیغمبر صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن وقت گزرا، جب قرآن کہتا ہے بھائیوں کی ساری حقیقت کھل گئی اور یوسف پیغمبر کو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا، جہاں بھی قتل حسین چھپ نہیں سکا، آلہ قتل برآمد ہو رہے ہیں، سواری برآمد ہو رہی ہے۔ اور ایک شخص نے کہا جب حسین شہید ہوئے، نبی کی بیٹیاں خیموں سے معاذ اللہ بال کھول کے باہر آئیں۔ ایک شخص نے کہا نبی کی بیٹیاں معاذ اللہ سر میں خاک ڈال کے باہر آ گئی۔ 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، فلسطین میں ایک خاتون سر پہ مکمل سکاف ہے اور پوری باپردہ ہے اور لوگوں کو مسکرا کے کہتی ہے لوگوں مجھے مبارک دو، میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ ویڈیو آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، جنہوں نے دیکھی ہاتھ کھڑا کریں گے، یہ بیٹے ایک ساتھ وہ بیٹے وہاں پیچھے بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی وہ سچ کریں گے تو پھر جائے گی۔ کیا کہتی ہے مجھے مبارک دو، میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ 4 بیٹوں کی شہادت پر مبارکباد وصول کرنے والی نبی کی بیٹی نہیں ہے، حسین کی بیٹی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والی، غزہ میں رہنے والی، میرے نبی کی کلمہ پڑھنے والی ایک ماں ہے جو 4 بچوں کا جنازہ اٹھانے پر سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی، کپڑوں کو نہیں پھاڑتی، سر میں مٹی نہیں ڈالتی۔ اگر 1400 سال کے بعد امت میں ایسی مائیں بیٹیاں موجود ہیں تو بتاؤ کربلا میں زینب سر سے دوپٹہ کیسے؟ مجھے یاد ہے کراچی میں علامہ حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے 22ویں دن میرے والد حضرت مولانا اعظم طارق پر گھر میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کھولا تو کہنے لگا اپنے ابو کو بلاؤ۔ میں نے کہا ابو جی کوئی ملنے آیا ہے۔ ابو جی چلے گئے، بیٹھک میں اس کو بٹھایا، چھوٹا گھر تھا ہمارا، تو ایک کنڈی لگتی تھی صحن کی طرف سے، آج بھی گھروں میں بیٹھک کا ایک دروازہ صحن میں ہوتا ہے اور ایک دروازہ تھا باہر کی طرف، باہر کے دروازے سے میں صحن اس کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ والے کمرے میں میں تھا، میری خالہ کا بیٹا وہ بھی میرا ہم عمر، ہم چھوٹے چھوٹے اخبار میں چھوٹے بچے تو فوٹو ہی دیکھتے ہیں، پڑھنا تو آتا نہیں تھا اس وقت۔ تھوڑی دیر گزری تو گولی چلنے کی آواز، بند کمرے میں گولی چلی، آواز بڑی زوردار تھی۔ ہم دوڑے صحن کی طرف سے، بیٹھک کا دروازہ کھولا تو اندر سے بند تھا، صحن کے باہری دروازے سے نکل کر بیٹھک کے باہر والے دروازے سے جب اندر جانے لگے تو ہم نے دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے فرار ہو رہا ہے۔ میں اور میری خالہ کا بیٹا ہم باہر والی طرف سے گھر کی بیٹھک میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا میرے والد مولانا اعظم طارق شہید زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں دراز ہیں اور کمر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور خون تیزی سے بہ رہا ہے، نیم بے ہوشی سی کی کیفیت۔ میں نے اور میری خالہ کے بیٹے نے تھوڑا سا سہارا دیا،
اور انہیں اٹھا کے چارپائی پہ لٹا دیا۔ اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے۔ کراچی میں ایک رہا کرتے تھے انجینئر الیاس زبیر، اب تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گئے، ٹیکسی بھی اس میں والد صاحب کو لٹایا، ہاسپٹل جانے لگے۔ الیاس زبیر بیان کرتا ہے، کہتے دو وجہ بنی کہ میں حق نواز کی جماعت اور اعظم طارق کی جماعت میں آیا۔ میں نے کہا وہ کون سی وجہ سے؟ کہتے پہلی وجہ تو یہ، ٹیکسی میں مولانا اعظم طارق کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو ہم رو رہے تھے۔ مولانا نے کہا روتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا آپ کی جان چلی جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا، اور آپ کو گولی لگی ہے، پتہ نہیں جان بچے پتہ نہیں نہ بچے۔ تو مولانا نے جواب دیا، الیاس عائشہ کے لیے ایک جان تو کیا 1000 جانیں بھی سبحان اللہ۔ کہتے مجھے اس لمحے یہ بات دل میں گھر کر گئی کہ اسے گولی لگی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، ہسپتال میں بھی پہنچے کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ رہے نہ رہے، لیکن یہ اپنے غوث کے ساتھ اتنا مخلص ہے، اسے جان جانے کی پرواہ کوئی نہیں۔ اور دوسری بات الیاس زبیر نے بتائی، کہا جب آپ کے والد کو ہم بیٹھک میں اٹھا رہے تھے، آپ کی والدہ دروازے کے پیچھے سے پوچھتی تھی مولانا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم کہتے تھے ہوش میں نہیں ہے، گاڑی بنوائی ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ پھر دروازہ کھٹکھا کے پوچھتی مولانا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم کہتے ابھی گاڑی آ گئی، ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے میرے ذہن میں خیال آیا 1400 سال کے بعد اس اعظم طارق کی گھر والی نے اپنے خاوند کو گولی لگ جانے کے بعد بھی دروازے پہ دستک دے کے پوچھا، اپنے چہرے کا پردہ نہیں کھلنے دیا۔ اگر یہ آج کلمہ پڑھنے والی پردے کے سبب کو اتنا جانتی ہے تو کربلا میں حسین کی بہنوں نے پردہ کیسے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو مثالیں امت میں بڑی بڑی ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت یوسف کو باتیں بنا کر لے جانے والے اور رو رو کے ابا کو مطمئن کرنے والے، قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آنسو سچے نہیں تھے۔ آنسو سچے نہیں تھے۔ ایک بندہ ہے وہ جی 8.5 اوون دی دلیل ہے، ہر سال 8.5 تک ٹھیک ہو گئی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری 2 جواب دیتے ہیں۔ اس آخیا پہلا جواب تو یہ ہے کہ رب دوبارہ تاں ٹھیک کرتا ہے کہ گھوڑ نویں سرے بہار تیار ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک تاں ہوئے بھی ہاتھ بھی تیرا تو پنڈا بھی تیرا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا ہاتھ ہوئے نا میرا تو پنڈا ہوئے تیرا تو میرے نمو ٹھیک ہوندے ہر آنسو محبت سے مبنی نہیں، ورنہ یوسف پیغمبر کے بھائیوں کے آنسو سچے مان لیے جاتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات اہل علم کے لیے، تحقیق کے طلباء کے لیے کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین کے زمانہ سے آج تک کوفہ میں رہنے والی اکثریت سین نہیں ہے، شین ہے۔ اور حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں ساری تاریخ کی کتابیں کھولو، شام کا کوئی فوجی نہیں ملے گا۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں مدینہ کا کوئی فوجی نہیں ملے گا، مکہ کا کوئی فوجی نہیں ملے گا۔ حسین کو شہید کرنے والے ملیں گے تو کوفہ کے۔ اور عبداللہ بن عباس کیوں روکتے تھے کہ نہ جاؤ؟ عبداللہ بن عمر کیوں روکتے تھے کہ نہ جاؤ؟ وہ اس لیے روکتے تھے او حسین تیرے ابا علی کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا، تیرے ابا علی کو انہوں نے یہاں تک پریشان کیا کہ انہی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کی گردن پہ تلوار چلا کے شہید کر دیا، اور تیرے بھائی حسن کے پاؤں میں نیزے انہوں نے مارے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا اور اس کے خیمے کو آگ لگائی اور کہا حسن تو نے تو ہمیں ذلیل کروا دیا۔
اور ذلیل کیوں کروا دیا؟ کہتے معاویہ کے ہاتھ پہ تمہیں بیعت کر کے ہماری نام کروا دیا، ہمیں ذلیل کرا دیا۔ کتاب الانشاد میں دیکھو، عباس امی سے پوچھو بتائیں گے۔ حضرت حسن نے جواب دیا، اے ظالموں، زبان سے ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور حالت یہ ہے کہ تمہاری تلواریں ہماری خون کی پیاسی ہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ، حسن کے لیے دنیا میں معاویہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسن نے بیعت کی۔ یہ پھر کبھی عنوان آئے گا تو تفصیل بتاؤں گا۔ یہ جو باتیں مشہور ہیں، مجھے حضرت حسن نے 100 شادیاں کی، یہ جو باتیں مشہور ہیں 300 شادیاں کی، یہ کیوں مشہور ہے؟ یہ اس لیے مشہور کی گئی کہ لوگوں کو بتایا جائے وہ جی حسن کو رنگین مزاج کے آدمی تھے، بس معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اگر ایسی عظیم مزاجی نہ ہوتی تو کبھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ یہ حضرت حسن پہ ایسے الزام لگا کے حضرت حسن کو ایک غیر سنجیدہ، غیر سیاسی، معاذ اللہ خواہشات کی پیروی کرنے والا شخص قوم کے سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حسن کا جرم یہ ہے کہ اس نے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی، لیکن بات مکمل نہیں، مکمل یہ ہے حضرت حسن فوت ہو گئے بیعت کے 9 سال کے بعد۔ حسین کوفیوں نے اس وقت بھی خط لکھے اور کہا حسین تیرے بھائی حسن نے بیعت کی تھی، وہ تو فوت ہو گئے، اب تم آ جاؤ، یہاں لشکر تیار ہے، آپ کی ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے اور معاویہ کا تخت بھی الٹائیں گے۔ تو حسین نے جواب دیا، اے ظالموں، وہ صرف حسن کی بیعت نہیں، حسین کی بھی بیعت ہے۔ وہ صرف حسن کی بیعت نہیں، حسین کی بھی بیعت ہے۔ اور حضرت حسن کے بعد حضرت حسین نے جو خطوط کے جواب دیے وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ کہا خبردار ایسی صلاح اور مشورہ اپنے پاس رکھو، میرے بھائی حسن اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک حسین زندہ ہے معاویہ کی بیعت پر قائم رہے۔ پھر قائم رہے کہ نہیں رہے؟ ابھی سال نہیں ہوا حکومت بنی کو، زرداری کیا کہتا ہے؟ ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ ابھی سال نہیں ہوا حکومت بنی کو، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں ہمارے تحفظات ہیں، بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، جب تک تحفظات دور نہیں ہوں گے تب تک حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ یہ حکومتیں 6 مہینے نہیں چلتی، حسین 20 سال تک معاویہ کی بیعت پر قائم رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ سب بولیں 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ حسین کتنے سال معاویہ کے ساتھ؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اور بلند آواز سے 20 سال۔ آپ سب 20 سال کہیں گے تو اگلی بات بہت زبردست آنے والی ہے۔ 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ حسین کے معاویہ کے ساتھ کتنے سال؟ 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ ایک طبقہ کہتا ہے معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی تھیں۔ میں نے کہا حد ہو گئی، ممبروں پر اپنے باپ علی کو حسین گالیاں بھی سنے اور بیعت پر قائم بھی رہے۔ آج کوئی حضرت علی کو برا کہے، ہم اس کو ممبر پہ نہیں آنے دیتے، مسلح پہ نہیں آنے دیتے، تو حسین 20 سال والد کو گالا سن کے معاویہ کے نال قائم رہے۔ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جنتی جوانوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس دونوں شہزادوں کو لے کر گئی اور کہا ابا جی میرے بچوں کے لیے کچھ وراثت مقرر کر دیں، تو پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے اپنا ہیبت اور جلال اس کا وارث حسن کو بنا دیا اور میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت کا وارث حسین جو میرے نبی کی شجاعت اور سخاوت کا وارث ہو، اس کے بابا کو گالیاں ممبروں پہ نکلے، حسین چپ کر جائے۔ ایتھے نواز شریف کا نون لیگر نہیں چلے گئے،
عمران خان نو گال پی ٹی آئی والے نہیں چلیں دے کہ کئی بندے آتے ہم مخلص ہیں، ساتھ جیل کاٹ لی لیکن ساتھ نہیں چھوڑا. کیا کہتے ہیں؟ ہم مخلص ہیں، ساتھ جیل کاٹ لی اور ساتھ نہیں چھوڑا. اس سے پہلے لسٹ نکالو تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم جیالے ہیں، مصیبتیں برداشت کر لی ساتھ نہیں چھوڑا. نون لیگ والوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہم مشکلوں میں قائد کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑا. اور ظالم تمہیں کہتے ہوئے شرم بھی نہ آئی؟ آج فساد کے دور میں دنیاوی لیڈر کے لیے لوگ سال سال جیل کاٹیں اور اس پہ ایک جملہ گوارا نہ کریں. حسین باپ کو گالیاں بھی گوارا کرے اور 20 سال وظیفے بھی لے. اس سے بڑی حضرت حسین کی اور کوئی گستاخی ہو سکتی نہیں. آخری گل کہتے ہیں جی مولانا صاحب تاریخ کی کتاباں دے وچ لکھے ہوئے ہیں. کس میں لکھا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہے؟ کہتے تاریخ کی کتابوں میں تو لکھا ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں کہا گل سونے نبی دے یاراں دی ہوئے تے تاریخ تو نہیں پوچھا جاتا، قرآن تو پوچھا. وہ عجیب عقل دا نہ جیب سونے دے تولے دی 5 تولے 5 تولے دی ڈلی پا کے تے تلاون چلا گیا کنڈے والے ٹاہ جتوں گنے تلیں دے ایوں تے 5 تولے دی ٹکی رکھی بیٹھے. تولا جا سکتا ہے؟ نہیں. تے جے گنے چار دے بندہ سنارے دے کول آ جاوے تولا جا سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ کو جب بھی تولنا ہو تاریخ کے ترازو میں نہیں، اللہ کے قرآن کو کس میں تولا جائے گا؟ اللہ کے قرآن میں. اگر مولانا صاحب تو سب بھول گئے ہو کہ جس ٹائم ممبراں تے گالاں کڈیاں جاندیاں ہن اس نے قرآن آنا بند ہو گیا ہی. حضور تو 60 سال بعد کی گل ہے، حضور تو 50 سال بعد کی گل ہے. میں کہنا گل صحابی دی ہوئے تے رب قرآن وچ کنجی نہ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. ادھر دسو کنجو کیویں کوئی ہوگے؟ میں کہا جنگ سیٹی کے لوگ بیٹھے اور میں یہاں دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ یہ جنگ سیٹی کے لوگ نہیں، یہ حق نواز کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. یہاں دیکھوں تو یہ حسار القاسمی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. یہاں دیکھوں تو یہ اعظم طارق کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. حسار القاسمی شہید مسجد میں اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ جملہ ہی کافی ہے. اور نبی کے بعد صحابہ کیسے چھوڑ جاتے ہیں؟ حق نواز کے بعد یہ سپاہی صحابہ نہیں چھوڑ جاتے. آپ کے شہر میں شیخ مختار کا جنازہ آیا یا نہیں آیا؟ 28 سال اسیر آئے یا نہیں آئے؟ جنازے بھی آئے، اسیر بھی آئے، کال کوٹھڑیوں سے نکل کر بھی آئے. آ کر انہوں نے کیا یہ کہا بھئی توبہ آئندہ ابو بکر کی بات نہیں کریں گے؟ نہیں کہا. کوئی بات نہیں ہوتا رہتا. یتیمی کاٹ کر کسی نے کہا ہو نہیں بھئی توبہ آئندہ عائشہ کی عزت کی بات نہیں کریں گے؟ کوئی بات نہیں. اور مولانا حسن طارق نے تو 22 فروری سن 2000 کو تہران پارک میں یہ کہا تھا، کہا جب میری زندگی کا آخری سانس ہوگا اور جسم سے خون کا آخری قطرہ نکلے گا اس وقت بھی اعظم طارق کو اپنی بچوں کی نہیں عائشہ صدیقہ کی عزت کے قانون کی پرواہ. صحابے کی بات کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص دوسرے کو گالی دے یہ گالی دینے والا کافر ہے یا فاسق ہے؟ گالی دینے والا فاسق. اس کو فاسق کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں؟ فاسق. کیا کہتے ہیں؟ گالی فسق ہے اور گالی دینے والا کافر. فاسق گالی دینے والا اور گالی فسق ہے. گالی دینے والا
فاسق ہے. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے گالیاں دلوائی. میں نے کہا گالی ہوتی ہے فسق، گالی دینے والا ہوتا ہے فاسق. اور محمد کے یاروں کے لیے قرآن کہتا ہے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، کفر بھی نکل گیا، فسق بھی نکل گیا. لہذا تاریخ دان اگر کہے کہ محمد کا صحابی گالی نکال کے فاسق والا کام کرے گا تو جواب قرآن دیتا ہے کہ محمد کا صحابی فاسق ہو سکتا، فاسق ہو سکتا. ان کے دل میں ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے ایمان ہے. جن کے دل میں ایمان قرآن بتائے وہ کون ہے؟ صحابہ. کون ہے؟ صحابہ. جن کے دل میں ایمان قرآن بتائے وہ کون ہے؟ محبت سے بتاؤ کون ہے؟ 10 محرم کو بتاؤ کون ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون ہے؟ دل سے بتاؤ کون ہے؟ جان سے بتاؤ کون ہے؟ جن کا ایمان قرآن بتائے وہ کون ہے؟ جن کے دلوں سے نافرمانی نکل گئی وہ کون ہے؟ جن کے دلوں سے فسق نکل گیا وہ کون ہے؟ امت کے امام کون ہے؟ رحمت للعالمین نبی کی جان کون ہے؟ ہماری کل کائنات کون ہے؟ اور جو صحابہ اہل بیت کو بھونکے اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جب تک سزائے موت کا قانون نہیں بنتا پاکستان میں گستاخوں کو اس وقت تک 295 اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت FIR درج کر کے سزائیں دینی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بعض جگہ سے مجھے اطلاع ملی ہے صحابہ کرام کے گستاخ کو نظر بند کیا گیا، اس پر ابھی تک دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج نہیں کیا گیا، اس پر ابھی تک 295 اور 298 کے تحت کارروائی نہیں کی گئی. معلوم یہ ہوتا ہے 10 محرم کے بعد ان گستاخوں کی نظر بندی ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے گا. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کے لیے 295 298 اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت محرم اور غیر محرم میں آل بیت اور اصحاب کے گستاخوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، ہونی ہے اور ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو پھر آپ نے قانون کا مذاق بنایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی قتل کرے گا تو سزا کم ہے، ان دنوں میں کوئی چوری کرے تو سزا کم ہے. جرم ہے، محرم میں ہو یا غیر محرم میں ہو. اس لیے اگر گستاخوں کو نظر بند کیا گیا لیکن ان پر اب تک FIR درج نہیں کی گئی تو ان تمام پر دہشت گردی کی FIR درج ہونی چاہیے اور انہیں دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزا ملنی چاہیے. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں جب کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کے وارث مقتول کے وارث تکلیف میں ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں، لیکن وہ قاتل کو قتل کرنے کی بجائے وہ قاتل کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے تکلیف اپنی جگہ لیکن قاتل کے لیے سزائے موت کا قانون موجود ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص گستاخی کرتا ہے لوگوں کے جذبات اس وقت بھی مجروح ہوتے ہیں، لوگ اسے قتل کیوں کرتے ہیں، قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ گستاخ کے خلاف سزا کمزور ہے اور عدالتوں سے اسے رہائی مل جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر قاتل کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے، گستاخ کو قانون کے حوالے کیا بھی جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ خود اسے قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی سزا کمزور ہے. اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گستاخ کا لوگ خود فیصلہ نہ کریں تو گستاخ کے لیے سزائے موت کا
قانون بننا چاہیے، بے شک بننا چاہیے. جب بن جائے گا تو لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لوگ قانون کے حوالے کریں گے. قانون جانے اور گستاخ جانے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت کرے. اندر اور باہر سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو عناصر سرگرم ہیں، اللہ ان کے شر سے پاکستان کو، ملک و ملت کو محفوظ رکھے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت، مولانا عالم طارق سمیت جتنے لوگ ظلماً قید میں ہیں، اللہ سب کو رہائیاں نصیب فرمائے اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے. نوجوانوں، آپ کو پتہ تو چل گیا ہے نا جو مشہور بات اسرائیل ہے، پتہ چل گیا ہے. تو کیا ہمارے بھائی کی شہادت، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی غزہ میں شہادت کے باوجود ان قاتل دہشت گرد اسرائیلیوں کی تجارت کے ساتھ اب بھی قائم رہو گے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مضبوطی سے کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. مسجد انتظامیہ، مولانا عبدالعلیم حقانی اور جملہ یہاں احباب جو اس محفل کو منعقد کرواتے ہیں، بھائی فاروق صاحب، بھائی ابو سفیان انصاری صاحب، لالا عتیق صاحب اور دیگر